أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ الانعام، ساتواں پارہ سورہ الانعام جو ہے اس کا 9واں رکوع ہے۔ ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ 15واں رکوع ہے، اور سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت نمبر 77 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی بادشاہی کے دلائل بیان کیے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ وسائل کا محتاج نہیں، کلمہ کن کہہ کر کے وہ ہر چیز پیدا کر دیتا ہے۔ پھر تیسری چیز کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، کیا پوشیدہ کیا ظاہر۔ پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام کا دعوت کا واقعہ بطور دلیل پیش کیا کہ پہلے نمبر پر تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عظیم بادشاہی کے دلائل مظاہر دکھائے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مزید تسلی یقین ہو جائے، عین الیقین ہو جائے، یعنی آنکھوں دیکھا یقین۔ ایک سنی بات ہوتی ہے، دیکھو جب وہ بھی مستند پختہ ذریعے سے ہو تو بات وہ بھی قابل اعتماد ہوتی ہے۔ اللہ کی بات میں شک تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے جتنا یقین، جتنی تسلی آنکھوں سے دیکھی چیز میں ہوتی ہے، محض سنی ہوئی چیز میں اتنی تسلی نہیں ہوتی۔ پھر یہ آخری میں بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں 3 طرح کا شرک تھا، 3 طرح کی گمراہی تھی۔ نمبر 1 قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا۔ نمبر 2 قوم جو تھی وہ مظاہر پرست تھی، سورج چاند ستارے ان کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت کا اسلوب اختیار کیا جس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا۔ تیسرا ہے بادشاہ جو خود کو رب کہتا تھا، اس کے ساتھ مقابلہ۔ آیت نمبر 77 تو فرمایا پہلے ابراہیم علیہ السلام نے باپ آزر کو دعوت دی، اب قوم کو یہ سمجھایا کہ جن ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا کرتے ہو، دیکھو یہ کیسی ہے، معبود نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ اپنے آپ کا وجود برقرار رکھنے میں محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ الہ معبود نہیں ہو سکتا۔ پہلے بات کی کہ جب چاند رات کو ستارے نکلے اور وہ غروب ہو گئے تو کہا اچھا یہ میرا رب ہے، یہ تو غروب ہو گیا، اور جو غروب ہو جائے میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ مایا فلما رأى القمر، پس جب اس نے دیکھا چاند کو، رآ اس نے دیکھا، القمر چاند کو، بازغاً روشن، چاند پورے جوبن پہ ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے چمکتا ہوا، 14 چاند یہ ہوتا ہے، چمکتا ہوا روشن چاند دیکھا۔ قال تو اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی اس کو میں رب کہوں، اس کو رب بناؤں، یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ اب دیکھو پہلے کی نسبت بڑا بھی ہے، روشن بھی زیادہ ہے۔ فلما افل، بس جب وہ غروب ہو گیا، اب چاند کا بھی ایک ٹائم ہے نا، رات ہوئی تو صبح ہونے قریب ہوئی، آہستہ آہستہ چاند بھی غائب، اور جب سورج صبح ہو جانی ہے تو چاند سی ختم، ملنا ہی نہیں ہے۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال تو اس نے کہا لئن لم یہدینی ربی، اگر نہ رہنمائی کی میری ربی، میرے رب نے، لأکونن، ضرور میں ہو جاؤں گا، من القوم الضالین، گمراہ لوگوں میں سے۔ یعنی اگر میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے، میں اس کو چھوڑ کے مزید اب اس طرح کی جاؤں، تو ایک ہے میرے اللہ سے دیا ہوا دین، ایک ہے میری اپنی رائے، سوچ، عقل۔
تو پھر میں اگر جو ہے رب نے ہدایت کو دی ہے، اگر اس کو نہ مانوں اور اپنی رائے عقل پہ ہی چلوں گا تو پھر تو اس کا مطلب گمراہ ہو گیا نا۔ تو فرمایا فلما رأى الشمس، پس جب اس نے دیکھا سورج کو، فلما پس جب رأى الشمس اس نے دیکھا سورج، بازغتاً روشن، اب سورج کی روشنی تو پوری دنیا کو جب طریقے سے نکال کے روشنی میں لے آتی ہے۔ قالت، اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ کیوں؟ ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، وہ سورج سے، چاند سے بھی بڑا، ستارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی اب بڑا بھی ہے، روشن بھی، اچھا یہ میرا رب ہے۔ فلما آفلت، اب سورج کا بھی ایک ٹائم ہے، جو ہی جو ہے وہ شام ہوئی تو سورج جی ختم۔ مایا فلما آفلت، پر جب وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا، قال، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی، بے شک میں، بریئن، لا تعلق ہوں، مما، ان چیزوں سے، تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو۔ اب یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایمان کی رہنمائی کی ہوئی تھی، اور ابراہیم نے یہ سارا کام قوم کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، اس لیے قوم کو ان کے معبودوں کی کمزوری ظاہر کر کے اس سے لا تعلق ہو گئے۔ اس سے اس واقعے کی بھی تغلیط ہو گئی، جو بعض جو ہے تاریخ دانوں نے لکھا ہوا ہے کہ یا اسرائیل بنی اسرائیل والوں نے کہ جی ابراہیم علیہ السلام نا اصل میں جب پیدا ہوئے تو ڈر تھا کہ کوئی بادشاہ ان کو مروا نہ دے، پھر وجہ غار میں ان کو چھوڑ دیا، وہیں پرورش ہوئی، چونکہ یہ کسی کو جانتے نہیں تھے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اللہ کو پہچاننے میں یہ سارا معاملہ ٹائم لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اس کو کہا یہ رب ہے، پھر دیکھا یہ رب ہے، یہ رب، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، اور یہ انہوں نے اسلوب انداز اختیار کیا قوم کو دعوت دینے کے لیے، تو اس قوم کو سمجھایا۔ اب یہاں جو ایک اور بنیادی بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ تین چیزیں تھیں، ستارے، چاند اور سورج، تینوں کی ایک کمزوری ظاہر کی کہ وہ تینوں خود مختار نہیں، آزاد نہیں ہیں، تینوں پابند ہیں، اپنے آنے میں بھی پابند اور جانے میں بھی، اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں بھی غیر کے محتاج، اپنی مرضی سے آ نہیں سکے، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جو ہے وہ رہ نہیں سکتے، ہر کام میں محتاج۔ اور انسان کی حالت کیا ہے؟ نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں، نہ اپنی مرضی سے رب کے حکم کے خلاف دنیا میں رہ سکتا۔ تو انسان میں بھی یہی کمزوریاں ہیں کہ انسان ہر اعتبار سے محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ لوگوں کا حاجت مروا نہیں ہو سکتا، لوگوں کا الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا قال یا قوم، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، انی، بے شک میں، بریئن، لا تعلق ہوں، بری ہوں، مما، ان چیزوں سے، تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو، انی، بے شک میں، وجہت، میں نے متوجہ کر لیا ہے، وجہی، اپنا چہرہ، میں تو اب کسی اور سے کوئی آس امید نہیں، کسی اور کی طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا، میرا مطمع نظر صرف میرا رب ہے۔ انی، بے شک میں، وجہت، میں نے متوجہ کر لیا ہے، وجہی، اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفہ، ٹھیک ہے جی، اور جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور میں نے یہ چہرہ کیا کیوں حنیفہ، یک طرفہ ہو کر، سب سے کٹ کے میں اس ایک اللہ کی طرف جب مائل ہوں، ایک اللہ کی طرف ہو کر کے میں نے اپنا چہرہ بھی اسی کے تابع کر لیا، اسی کا فرمانبردار بن گیا۔ وما انا من المشرکین،
اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، یعنی جو اللہ کے شریک حصے دار بنانے والے لوگ ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب قوم کی دوسری بڑی گمراہی کہ اب قوم نے جو ہے اب دیکھا کہ جن کے معبود نہیں مانتے بتوں کے معاملے میں، کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتے بلکہ الٹا ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کو ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی کمزوریاں خامیاں بنا کر کے لوگوں کو واضح کرتے ہیں۔ تو قوم نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے اس بات پہ الجھے، مَا وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا اس کے ساتھ اس کی قوم نے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنی کوئی قوم جو ابراہیم سے الجھنے لگی کہ آپ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ تو اب قوم کی دلیل کیا تھی بھئی کہ ابراہیم اللہ کے رسول، ابراہیم کے بعد اللہ کی وحی آتی، رب نے سچا دین بتایا، تو قوم کس بنیاد پہ کھڑی تھی؟ سورہ زخرف 25واں پارہ، اللہ نے وہاں پر یہ ساری قوموں کا یہ معاملہ واضح کیا کہ جتنے بھی نبی رسول پیغمبر دنیا میں آئے نا، ہر نبی کے سامنے ایک ہی انٹرنیشنل دلیل بیان ہوئی، ہر نبی کو ایک ہی انٹرنیشنل دلیل پیش کی گئی۔ وہ دلیل کی ہے، ابا جی انج کرتے ہوندے سن، ساڈے بڑے انج کرتے سن، انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے تو جی اپنے بڑوں کو باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم نے تو یہی کرنا ہے۔ اے انٹرنیشنل دلیل ہر قوم کی۔ اب قوم جھگڑے ہمارا بڑے سارے کرتے ہیں، باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں۔ میں وحاجہ قومہ، اور ساتھ ابراہیم کو دھمکایا بھی کہ اگر تم جب باز نہ آئے تو پھر ان بزرگوں کی آفت تم پہ پڑے گی، یہ تمہیں نقصان ہو جائے گا دنیا میں۔ دھمکی ایک اپنی دلیل پیش کی کہ سارے بڑے کرتے آئے نا، دوسرا اگر تم باز نہیں آئے تو پھر ان کی گستاخی بے ادبی کا وبال پڑے گا، نقصان اٹھاؤ گے۔ اج بھی دونوں کام ہوں، سارے بڑے پاگل سن، لے اینی دنیا کرتی ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، تو تو جگہ سمجھے نا۔ تو پھر وہ جھوٹی کہانیاں، وہ کرامتیں جو درباری کاروبار چلانے کے لیے بنائی جاتی ہیں عام طور پر، انہاں لوگوں تم کہا جاتا بابے نے لت بھن دینی، بابے نے فلاں کر دینا، تو بابے نے جی تہاڈی منجی مودی کر دینی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کسی کو نقصان نہ دے، دنیا میں کون جو کسی کو نقصان دے؟ رب کے ہاں نقصان منظور نہ ہو تو دنیا میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ انسان کا مستقبل۔ عبداللہ بن عباس تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، تو نبی علیہ السلام نے 5 نصیحتیں کی تھی عبداللہ بن عباس، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی، میں عبداللہ دیکھ، وعلم، عبداللہ بیٹا اس بات کو پلے باندھ لے، یہ عقیدہ مضبوط بنا لے، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت کٹھی ہو جائے، متحد ہو جائے، علی ان ینفعوک، اور یہ فیصلہ کر لے عبداللہ نے فائدہ پہنچانا، نفع پہنچانا، اللہ کو وہ نفع منظور نہ ہو کہ عبداللہ کو یہ فائدہ نہیں ملنا، اللہ کا فائدہ ہو کہ نہیں فائدہ ملنا، مایا بیٹا یاد رکھنا ساری امت، ساری کائنات مل کے بھی عبداللہ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اتنا ہی فائدہ پہنچنا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا۔ اور بیٹا یاد رکھ، اگر ساری کائنات جمع ہو کے یہ چاہے کہ عبداللہ کو نقصان پہنچانا اور اللہ کو وہ نقصان منظور نہ ہو، تو بیٹا یاد رکھنا ساری کائنات مل کر کے بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نقصان تو اتنا ہی ہو جائے اللہ کو منظور ہے، اس سے آگے کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ قوم نے چاہے نہیں ابراہیم ساڑ لین، آگے سٹیا سی نا، آگے کا کام کی ہوندا ہے جلا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نو کو اثر ہویا، سیک بھی نہیں لگا، قلنا یا نار کونی بردن، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی اتنی کہ میری ابراہیم پریشانی نہیں ہو جائے گی، وصل بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی نہیں، بڑا سلامتی آئی ٹھنڈی ہو۔ تو مایا اب 2 کام تھے، ایک باپ دادا کا طریقہ ہے، نمبر 2 نہیں تو تمہاری اس گستاخی پہ تمہیں ہمارے بزرگوں کا نقصان پہنچے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہا لوگوں، قالا، اس نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے میرے رب کے بارے میں؟ وہ دیکھو جو تم مانتے ہو کہ آسمان نے بنایا، زمین اس نے بنائی، نظام وہ چلاتا ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو میرے اللہ کے بارے میں؟ وَقَدْ ہَدَانِی،
حالانکہ جس دین پہ چل رہا ہوں، جو نظریہ جو بات کہہ رہا ہوں، جس پہ کھڑا ہوں، جس طرح بلاتا ہوں، وقد ہدانی، اس اللہ نے رہنمائی کی ہے میری، یہ مجھے دین میں رب نے سکھلایا ہے۔ باقی رہ گیا تم کہتے ہو کہ بزرگانوں سے تسی بے ادبی کرتے ہو تو پھر تمہارا نقصان ہوئے گا، میں مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ واقعہ یہ مادھاتیں ہوتی ہیں، یہ شاہ کوٹ کے اندر، شاہ کوٹ سے آگے علاقہ تھا نا، تو وہاں پر جو انہوں نے کہا جی تھے درخت ہے پرانے تے دربار نے بابے ہونی جی پٹن نہیں دے سانگلا ہل تو وہ نٹالی انہوں نے پٹن دے بابے ہونی، یہ بڑی بڑی کرینا آ کے فیل ہو گیا، ہاں جی، اتا کہ جہے سے نا دوجے والے سڑکاں بنا انہاں بھی نقشے بدل لے تے پر اتوں ہی لے نہیں۔ تو سارے جماعت الدعوہ دے منڈے سن، تو سارے وہ نشری ٹریننگ یافتہ نے سارے، انہوں نے پھر کیا بھی پھر نالے پیسے رکھے لاکھ لاکھ روپیہ تے نالے انہیں کیا جی میں اہل دیس ہو جاؤں گا پوٹلوں تے، انہوں سارے کٹھے ہوئے نے تے انہوں نے پٹ کے تے مار لیا مسیطے سٹی، وہ ساری پٹ کے لیا کے انہیں مسیطے رکھی ہے، لوے لو آ لو بابے کا زور لواؤ جو لگتا جی۔ ہوں دھمکی کی سی، ہوں پیسے دین دی باری آئی تے معاملہ پیسے تو انہیں دے دیتے بابے نے، تے جدو واری یہ اہل دیس ہوندی کہندا نہیں جی یہ ہوں چکا بیڑا دین ہی نہیں چھڑنا آپ، شرط ہار گئے ہیں، پتہ لگ گیا ہے کہ بابا بے بس ہے، بابے دے واسطہ روک نہیں روک لینا، بابا نقصان نہیں پہنچا سکیا کہ جے اتوں پٹی نہ ٹالی تے نقصان ہو جانا ہے، بابے ہونا والا تمام پان دینی نقصان کر دینا ہے، وہ سائیں پٹ کے لے گئے۔ بابا بیچارہ مردہ جڑا مر گیا بیچارہ کی کر سکتا سی، وہ دے وچ کی سی، لیکن بد اعتقادی بدبختی ہے نا بد اعتقادی دی، وہ بد اعتقادی کا علاج کوئی نہیں معاملہ ہے، ہدایت ویلا دے ہاتھ وچ کہ سارا کچھ اکھی سامنے ہو گیا، من گئے، سمجھ آ گیا، لیکن پھر کیا پیسے لے لو کیونکہ شرط میں ہار گیا لیکن میں تاری مننی نہیں جی۔ دیکھو کیڑی بدبختی ہے کہ ہدایت اللہ دے ہاتھ چ، جب تک اللہ والوں ہدایت منظور نہ ہوئے تو انہاں چ پھر سینہ میں نہیں کھولتا، اس واسطے ایک جہاں بیچارہ مر گیا کسی کچھ بگاڑ سکتا، حتیٰ کہ تسی اندازہ کرو پھر ایک کام ہویا نا جی میں دھمکی لائی ہے، آج مولوی اشرف جلالی ہے ادروگے والے ہوں، انہیں پھر اس تو بعد تقریر کی، ہوں بدنامی تو سارے دی سی نا، ڈراؤندے دے بھی نہیں سارے یہ سارے، کیونکہ قوم عوام تے نا کہنے تو لگی نا ساری، کہنے لگا تم نے جو ہے وہ قبر کے تم نے اپنے لڑکے بلائے اور ٹالی اکھاڑ کے لے گئے، کہتا ہمیں کہتا مزہ تو تب تھا میرے سنی تحریک کے نوجوان وہاں کھڑے ہوتے اور پھر تم اکھاڑ کے لے جا کے دکھاتے، پھر ہم دیکھ تم کیسے لے کے جاتے ہو۔ بندے دے پتروں مقابلہ سنی تحریک نہ سی کہ بابے دا رولا سی، رولا تے دربار والے بابے دا سی کہ بابے ہونا مار چھڑنا، جے بابے ہونی کوئی منجی مودی کر چھڑتے ہیں انہاں نقصان کرنا، رولا تے مذہبی لڑائی تے آئی نہیں سی اس گل دی، تہاڈی ضعیف الاعتقادی جڑی بد اعتقادی سی، رولا تے اودے علاج دا سی کہ یارو جڑا مر جائے او بیچارہ اپنے آپ جوگا نہیں، تہاڈا کی کرے گا؟ تو فرمایا بھلا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون بہ، ان چیزوں سے تشرکون تم شریک بناتے ہو بہ اس کے ساتھ، یعنی جن جو اللہ کا شریک بناتے مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرا یہ کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہے، مجھے کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ فلاں کر دیں گے فلاں کر دیں گے، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما ان چیزوں سے تشرکون جن کو تم شریک بناتے بھی اس کے، یعنی اللہ کا شریک بناتے ہو مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب، ہاں میرے رب کی طرف کوئی نقصان ہو منظور، میرا اللہ کی طرف کوئی نقصان مقدر ہو، میرے اللہ کی طرف میرے لیے کوئی تکلیف لکھی ہو تو وہ میرے رب کا فیصلہ ہے، ورنہ تم چاہو کہ مجھے کوئی نقصان دے دو تو یہ تمہارے معبود یارو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما، او گھیرے ہوئے ہے ربی میرا رب کل شیء ہر چیز کو، علم کے لحاظ سے، اور کوئی کائنات کی شے میں رب کے علم سے باہر، کوئی آسمانوں میں ہے تب بھی رب جانتا ہے، کوئی زمین پر ہے تب بھی جانتا، اور زمین کی تہ میں کالے پتھر میں کوئی کالا کیڑا بھی ہو تو رب اس کو بھی جانتا ہے،
کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی کشیدہ نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایک بار پھر ترجمہ دہرا فرمایا فلما رأى القمر بازغا، جب اس نے دیکھا چاند کو روشن، قال اس نے کہا ذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال اس نے کہا لئن لم یہدنی ربی، اگر نہ رہنمائی کی میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، ضرور میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس بازغہ، جب اس نے دیکھا جو ہے وہ سورج کو چمکتا ہوا، قال اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انی، بے شک میں، بریء، لا تعلق ہوں، مما، ان چیزوں سے، تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے متوجہ کر لیا ہے اپنا چہرہ، للذی، اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفا، ایک طرف ہو کر کے، یک طرفہ ہو کر کے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، قال اس نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، مایا وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما، ان چیزوں سے، تشرکون ابھی، جس کو تم شریک بناتے ہو اس کا، الا ان یشاء ربی، مگر یہ کہ چاہے میرا رب، شیئن، کوئی چیز، وسیع ربی کل شیء علما، اور گھیرے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون، کیا نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔